اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ پھر جب اس یعنی نسل کے کسی مرد نے اپنی بیوی کو ڈھانپ لیا تو اسے ہلکا سا حمل ہو گیا جسے وہ لیے ہوئے پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہوئی تو ان دونوں نے اللہ سے جو ان کا رب ہے دعا کی کہ اگر تو نے ہمیں صالح بیٹا دیا تو ہم شکر گزار ہوں گے۔ حاشیہ نمبر 204۔ ایک جان سے مراد ابو البشر آدم علیہ السلام ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 1 اور سورۃ الزمر آیت نمبر 6 میں بھی یہی معنی مراد ہیں۔ انہی سے حوا کو پیدا کیا اور ان سے زمین پر نسل انسانی کو پھیلا دیا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس کائنات کے بے شمار عناصر کا باہم مل کر ایک عظیم الشان نظام کا چلنا اس بات کا بین ثبوت ہے کہ یہ ایک عظیم ہستی کے بے پایہ علم و حکمت پر مبنی منصوبے کے تحت تخلیق کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ بحوالہ سورۃ الذاریات آیت نمبر 49۔ مثلا نر و مادہ کا جوڑا اور ایک دوسرے کی ضد بھی جوڑا ہوتا ہے، جیسے موت و حیات، دن و رات، روشنی و اندھیرا وغیرہ۔ مختلف افراد پر مشتمل کائنات کے نظام کا پوری ہم آہنگی سے چلتے رہنا بلا شبہ اس کے خالق و مدبر کی وحدانیت اور قدرت کاملہ کا بین ثبوت ہے۔ اسی طرح کا معاملہ مرد و عورت کا ہے۔ الگ الگ مستقل وجود ہوتے ہوئے جب وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو کر شریک حیات بن جاتے ہیں تو ان کی آپس میں مطابقت و ہم آہنگی ان میں یہ احساس پیدا کر دیتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی ضرورت ہے، گویا ان کو ایک دوسرے کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے۔ باہمی محبت اور رحمدلی سے ان کی قربت ایک دوسرے کے لیے ایسے سکون اور قلبی اطمینان کا باعث ہوتی ہے جو کسی اور ذریعے سے ممکن نہیں۔ بلا شبہ یہ بھی اللہ کی حکمت و قدرت کی نشانی ہے۔ ملاحظہ ہو سورۃ الروم آیت نمبر 21۔ فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون۔ مگر جب اللہ نے انہیں صالح بیٹا دے دیا تو اس کی عطا میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے، حالانکہ اللہ تو ان کے شرک سے بہت ہی بلند و برتر ہے۔ حاشیہ نمبر 205۔ ان دو آیات میں ایک ناشکرے اور احسان فراموش انسان کی خصلت کو بطور نمونہ پیش کیا گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں اور سہولتوں سے فائدہ اٹھا لینے اور ان کا اعتراف کر لینے کے بعد بھی اپنے رب سے روگردانی کرتا اور شرک کا مرتکب ہوتا ہے۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا کہ الفت و محبت کے جذبات کے ساتھ ان میاں بیوی دونوں کی باہمی قربت ہوتی ہے، حمل ٹھہرتا ہے اور دوران حمل جب امید و بیم کی کیفیت ہوتی ہے تو شوہر و بیوی صالح و صحت مند اولاد کی آرزو دل میں لیے ہوئے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر کے اسی سے التجا کرتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں صحیح سالم اولاد عطا کی تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ انہیں سارے اولاد عطا کر دیتا ہے تو وہ دوسروں کی شکر گزاری کرنے لگ جاتے ہیں۔ کفار عرب کا یہی طرز عمل تھا اور اسی طرف یہاں اشارہ ہے، مگر یہ کلمہ گو امتی تو ان سے بھی آگے نکل گئے ہیں۔ یہ تو اپنے خود ساختہ معبودوں سے اولاد بھی مانگتے ہیں، ان کی منتیں مانتے ہیں، پھر جب اللہ اولاد دے دیتا ہے تو کہیں بناوٹی معبودوں کی نظر و نیاز میں جوش و خروش کا اظہار ہوتا ہے اور کہیں آستانوں پر حاضر ہو کر عقیدت بندی کے پھول نچھاور کیے جاتے ہیں۔ چڑھاووں کی بھرمار ہوتی ہے، قبر کی خاک کو جسم پر ملتے پیشانی پر لگاتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کی اس عطا کو اپنے ان بزرگوں سے منسوب کرنے کے لیے بچوں کے نام بھی ایسے رکھ دیے جاتے ہیں جس سے اس اندھی عقیدت کا اظہار ہو کہ اولاد کا ہونا گویا ان کی نظر عنایت کے سبب سے ہے۔
معاذ اللہ۔ کفار عرب اپنے بچوں کے نام عبد العزیٰ، عبد شمس، عبد مناف وغیرہ رکھتے تو آج کی امتی حیدر بخش، علی ڈنو، عنایت حسین، پیر بخش، عبد المصطفیٰ، عبد الرسول وغیرہ رکھ کر شرک کے مرتکب ہوتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے بہت ہی بلند و بالا اور منزہ ہے۔ دراصل یہ خصلت انہی لوگوں کی رہی ہے جن کے رگ و پے میں شرک سرایت کر گیا ہو، اور جو اللہ کے ناشکری و احسان فراموشی میں حد سے گزر جائیں اور بے باکانہ اللہ کے قہر و غضب کو بھڑکاتے رہیں۔ لیکن یہ بھی امر واقعہ ہے کہ اس امت میں اس کی داغ بیل ان کے اکابرین ہی ڈال گئے تھے۔ علم و فضیلت کے مینار ان کے امام احمد بن حنبل نے عہد روح کے عقیدے کو ایمان کا حصہ بنا کر قبر پرستی کے شرک کی بنیاد فراہم کر دی۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سورۃ البقرہ حاشیہ نمبر 30۔ اور انہوں نے اپنی مسند میں یہ جھوٹی روایت بھی بیان کر دی کہ آدم علیہ السلام و حوا نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر بچے کا نام عبد الحارث رکھ دیا تاکہ بچہ زندہ رہے۔ چنانچہ ان کی عقیدت مند محمد بن عبد الوہاب نے، جن کو بعض فرقے یعنی بالخصوص اہل حدیث توحید کا علم بردار اور مجدد دین کہتے ہیں، اپنی کتاب میں سورۃ الاعراف کی آیت لکھ کر ایسے مشرکانہ ناموں کو تو ممنوع قرار دیا، لیکن مسند احمد کی مذکورہ روایت کی بنیاد پر اللہ کے نبی آدم علیہ السلام اور ام البشر حوا کو اس آیت کا مصداق ٹھہرا دیا اور اس فعل کو شرک فی العطاعت کہہ کر اپنی اس تعویل کو برقرار رکھا۔ بحوالہ کتاب التوحید صفحہ نمبر 189 تا 191، مطبوعہ اسلامک بک پبلشرز، اردو بازار، لاہور۔ حالانکہ اس آیت میں کسی خاص مرد و عورت کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ بطور نصیحت ایک احسان فراموش ناشکر انسان کے مشرکانہ طرز عمل کا نمونہ پیش کیا گیا ہے، جیسا کہ اوپر وضاحت کی گئی۔ یہ بات قابل غور ہے کہ اکابر پرستی سے ان فرقوں میں ایسی جسارت آ گئی ہے کہ منکر و موضوع روایات کی بنیاد پر جن کا ضعف مسلک پرستوں کے ممدوح مفسرین نے بھی تسلیم کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام پر بڑی بے باکی سے شرک کا الزام عائد کر دیا۔ اعاذنا اللہ من شرورہم۔ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ؟ کیا یہ ان لوگوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں؟ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ۔ اور نہ تو وہ ان کی کچھ مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 206۔ یہاں تخلیق اور صنعت کے فرق کو واضح کرنا بھی ضروری ہے، جس کی بنیاد پر لوگوں کو مغالطے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ اس آیت میں یا اس جیسی دیگر آیات میں تخلیق کا لفظ جو آیا ہے وہ دراصل بتوں سے منسوب ہستیوں کے لیے ہے، نہ کہ مورتیوں کے لیے جو کہ انسانی ہاتھوں کی تراشیدہ ہوتی ہیں۔ دراصل پیشہ ور احبار و رہبان ہاتھ سے تراشی ہوئی مورتیوں کو اکثر بت گھروں کی تخلیق قرار دے دیتے ہیں۔ یہ بڑی سنگین غلطی ہے۔ لفظ تخلیق خلق سے مشتق ہے اور قرآن میں بے شمار مقامات پر آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی استعمال ہوا ہے، خواہ وہ تخلیق انسان اور دوسرے جانداروں کی ہو یا زمین و آسمان وغیرہ کی۔ خلق کا لفظ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مخصوص ہے، کیونکہ انسان تو کچھ پیدا کر ہی نہیں سکتا اور نہ خالق ہو سکتا ہے، وہ تو مخلوق ہے، جیسا کہ اس آیت میں اور قرآن میں متعدد مقامات پر بیان ہوا ہے۔ البتہ انسان کوئی چیز بنائے تو اس کو صنعت کہا جاتا ہے، جو صنع سے مشتق ہے، اور بنائی ہوئی چیزیں مصنوعات کہلاتی ہیں۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کے لیے بھی صنع کا لفظ استعمال ہوا ہے، بحوالہ سورہ ہود آیت نمبر 37۔ قبروں اور مزاروں کو پوجنے والے اور مدفون ہستیوں کو پکارنے والے ان بتوں کو انسانی ہاتھوں کی تخلیق کہہ کر بت پرستوں کو تو مشرک قرار دے دیتے ہیں، لیکن اپنا دفاع کرتے ہوئے یہ استدلال پیش کرتے ہیں کہ ہم تو اولیاء اور انبیاء کو پکارتے ہیں۔ یہ محض خود فریبی اور باطل موقف ہے۔ مردہ ہستیوں کے گرویدہ ہو کر ان کی پوجا پاٹ کی جائے یا ان کی قبروں کو عقیدت و نذرانوں کا مرکز بنا کر ان سے بندگی کا تعلق رکھا جائے، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ جس طرح مزین قبریں اور آستانے انسانی ہاتھوں کی کاریگری ہیں، اسی طرح پرکشش مورتیاں ہیں۔ اس آیت میں مشرکوں کی عقل و دانش پر نشتہ زنی کرتے ہوئے ان کے خود ساختہ معبودوں کی بے بسی کے کچھ پہلوؤں کی وضاحت کی گئی ہے۔ سب سے پہلے بتایا گیا کہ جن ہستیوں کو انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرایا ہوا ہے وہ کسی بھی شے کے خالق نہیں بلکہ خود مخلوق ہے، اور جو مخلوق ہو وہ خالق، الہ یا معبود نہیں ہو سکتا۔
جو خود وجود میں آنے اور وجود کو قائم رکھنے کے لیے کسی اور کا محتاج ہو، وہ بھلا کسی کا حاجت روا اور معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ نیز یہ تو موت و حیات اور فنا سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ یہ تغیرات الہ کے تو شایان شان ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وجود بخشا، اسی نے مقررہ وقت تک وجود کو قائم رکھنے کے وہ اسباب مہیا کیے جن کے یہ محتاج تھے، پھر اللہ نے ہی انہیں موت سے ہمکنار کر دیا۔ اب مرنے کے بعد تو یہ لاشیں مطلقاً بے بس اور ناکارہ ہیں، جن کو پرندوں اور درندوں سے محفوظ رکھنے کے لیے قبروں میں دفن کر دیا گیا۔ کیسی بلعجبی ہے کہ قبروں میں مدفون گلنے سڑنے والی لاشوں یا ان کی تمثیلوں اور مورتیوں کو بغیر کسی دلیل و جواز کے حاجت روا و مشکل کشا سمجھ کر مدد کے لیے پکارا جاتا ہے یا ان سے نفع و نقصان کی امیدیں رکھی جاتی ہیں۔ بلا شبہ یہ بڑی ہی جہالت و کور عقلی کی بات ہے۔ ملاحظہ ہو سورۃ النحل آیت نمبر 20 اور 21۔ وہ اپنی مدد تو کر ہی نہیں سکتے، بھلا اوروں کی کیا مدد کریں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے معبودوں کو توڑ پھوڑ کر عملاً قوم کے سامنے اس دلیل کو ثابت کر دیا۔ بحوال سورۃ الانبیاء آیت نمبر 57۔ پھر جب ان سے اس بارے میں جواب طلبی کی گئی تو انہوں نے قوم کے بڑوں پر بھرپور چوٹ کی کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں ذرا بھی نفع پہنچا سکیں اور نہ نقصان؟ توف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا تم بالکل ہی عقل سے کام نہیں لیتے؟ بحوالہ سورۃ الانبیاء آیات نمبر 66 اور 67۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ۔ اگر تم انہیں سیدھی راہ چلنے کی دعوت دو تو وہ تمہاری بات نہ مانیں، تمہارے لیے یکساں ہیں، خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو۔ حاشیہ نمبر 207۔ قبر کے مردوں کو تو ہدایت و گمراہی کا شعور و ادراک ہی نہیں، وہ بھلا رہنمائی کے لیے پکارنے والے کی کیا پیروی کریں گے؟ انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ بحوالہ سورۃ النحل آیت نمبر 21۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان مردوں کو پکارا جائے یا ان کی مورتیوں کو، وہ نہ تو پکار کو سن سکتے ہیں اور نہ جواب دے سکتے ہیں، تو ان کو پکارنا یا نہ پکارنا برابر ہی ہے۔ یہ بات کہ مردے نہیں سنتے ایک کلیے کی حیثیت رکھتی ہے اور قرآن میں متعدد مقامات پر اس کو بیان کیا گیا ہے۔ ملاحظہ ہو سورۃ النمل آیت نمبر 80 اور سورۃ الفاطر آیت نمبر 22۔ سورہ احقاف میں تو دو ٹوک انداز میں اس کی تردید کر دی گئی ہے۔ فرمایا اس سے زیادہ بھٹکا ہوا کون ہوگا جو اللہ کے سوا ان کو پکارے، جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہ دے سکیں اور وہ ان کی پکار سے یعنی بالکل ہی بے خبر ہیں۔ بحوالہ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 5۔ لہذا سماع موتا یعنی مردوں کے سننے کا عقیدہ قطعاً باطل ہے، قرآن و حدیث کے صریحاً خلاف ہے۔